آخری جو گفتگو ہے ہماری وہ استاد محترم خالد عباسی صاحب کی گفتگو ہے. بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور شبان المسلمین کی دعوت اس کے عنوان پر گفتگو فرمائیں، اور ان سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وقت کی پابندی کا بھی خیال رکھیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. لیٹ نکالنے کا کام میرے ذمے ہے، لہذا کام تیزی سے چلے گا. آپ متوجہ رہیں گے تو بس نکات کے صورت میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا. شبان المسلمین کی دعوت یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع کا تعلق ہے در حقیقت اس بات کے ساتھ کہ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے ہم شبان میں آئے ہیں. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو در حقیقت امتحان لینے کے لیے اور ہمارے جوہر سامنے لانے کے لیے ہے. وہ جو بات آئی تھی کہ ہماری کچھ استعدادات ہیں جو اللہ نے ہمیں دے کے پیدا کیا، کچھ پوٹینشیل ہے جو ہمارے اندر رکھا ہے، کچھ صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور ان صلاحیتوں کے اعتبار سے ہمارا امتحان ہونا ہے کہ ہم نے وہ پوری طرح استعمال کی ہیں یا خابیدہ ہی رکھی ہیں، سوئی پڑی رہی ہیں اور انہیں کام میں نہیں لائے ہیں. جیسے اللہ نے آنکھیں دی ہوں تو وہ بند کر کے بندہ بیٹھ جائے تو کتنا ناشکرا ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں اور وہ خابیدہ رہ گئی ہوں اور انہیں ہم نے بڑھوتری نہ دی ہو، نشو و نما نہ دی ہو، آگے نہ بڑھایا ہو تو کتنا نقصان کی بات ہے. تو یہ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف حب دنیا رکھی ہے، زینت حیات دنیا رکھی ہے، اور ابھی وہ جو تزکیہ والا مضمون بھی آپ دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے سامنے فرائض رکھے ہیں، کچھ کرنے کے کام بتائے ہیں. اللہ نے بتائے کہ یہ کرو گے تو تمہاری ان داخلی صلاحیتوں کو جلا ملے گی، ان کی نشو و نما ہوگی اور ان کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری ہوگی. تو امتحان تو بس اتنا ہے کہ ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں یا ان فرائض دینی کی طرف جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں. تو یہ تو امتحان ہے جس میں ہمیں ڈال کے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اب وہ فرائض کیا ہیں؟ اب آپ سوچئے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر وہ فرائض پورے نہ کرے تب بھی مطمئن نہیں ہوگا، اس کا ضمیر اسے کاٹے گا کہ تم دنیا کے کتے بن گئے ہو. اور اگر وہ دنیا کی طرف نہیں جاتا تو پھر بھی صبر نہیں آتا کہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں اور تم جو ہے وہ درویش بن کے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس کتنا کچھ ہے. تو چین نہ ادھر ہے نہ چین ادھر ہے، دونوں طرف جو ہے وہ انسان کا میلان رہتا ہے، کھچاؤ رہتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی بھی پھر تھوڑی سی چلاکی کر لیتا ہے. چلاکی وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے جو بھی فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو ذرا اپنے اس دنیا کی رجحانات کے ساتھ موڈیفائی کر لیتا ہے، ایڈجسٹ کر لیتا ہے، ان کے ساتھ ہمانگ کر لیتا ہے. اتنے فرائض ادا کرتا رہتا ہے جن سے دنیا کا نقصان نہ ہو، اور جن فرائض کے ادا کرنے سے دنیا کا نقصان ہونا شروع ہو جائے وہاں سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. لہٰذا پھر اس کی نتیجے میں فرائض کا ایک محدود تصور، ایک مسخ شدہ تصور، ایک پرورٹ تصور وہ سامنے آتا ہے. تو ہم قرآن مجید کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو وہ شخص کہ جس نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہو، جس نے دعویٰ کر دیا ہو کہ میں مومن ہوں، ہر انسان نہیں، انسان سے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، رسول کو مانو، کتاب کو مانو، فرشتوں کو مانو. لیکن جب وہ مان لے اللہ کو، آخرت کو، رسولوں کو، اب اس سے مطالبہ یہ ہے، اور وہ جو بڑے مطالبے ہیں ان میں سے پہلا یہ اللہ کے بندے بنو. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی اطاعت کرو، اپنی اطاعت، اللہ کی عبادت کرو، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کر کے، اس کے اندر شرک نہ ہو. شرک کیسے ہو جائے گی؟ آدھی بات اللہ کی مانی، آدھی نفس کی مانی، شرک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ آدھی اللہ کی مانی، آدھی برادری کی مانی، شرک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کچھ اللہ کی مانی، کچھ اپنے طاغوت جو بھی زمانے کا ہے حکمران اس کی مان لی، کچھ اللہ کی مانی، کچھ فیشن کے پہ چل پڑے. یہ دوری ملاوٹ والی اطاعت اللہ کو نہیں قبول ہے، کسی بھی لیول کا ملاوٹ اللہ کو قبول نہیں ہے. خالص اطاعت اللہ کی کرو یہ، اور اللہ کی محبت سے سرشار ہو کے کرو، یہ پہلا تقاضا ہے.
جسے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اگر اس میں کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوا تو یہ منافقت ہے. پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں سب سے شدید عذاب جو منافق کے لیے ہوگا وہ عذاب اس اللہ کے بندے کے لیے ہے جس نے کچھ معاملات میں تو اللہ کی مانی, کچھ معاملات میں کسی اور کی مانی. وہ اس کا نفس ہو یا کوئی فرعون ہو یا کوئی اور فیشن ہو, رواج ہو, رسم ہو, اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو مکس کر لیا تو یہ دوہرا مجرم ہے. پھر اس کو عام کافر سے زیادہ سزا ملنی ہے. اس لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دوسری بات, ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم امت مسلمہ کے فرد ہو, اب نبوت ختم ہو چکی ہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اس امت کو چن لیا ہے. تو جب اللہ نے اس امت کو چن لیا ہے تو اس امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے اب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, وہ انسان جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے انہیں دعوت ایمان دینا اور ان کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا, یہ بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے. جو کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے, رسول کیا کرتے تھے, اب یہ تمہارے ذمے ہے. اب یہ کام تم نے کرنا ہے. کرو گے تو فلاح پاؤ گے, نہیں کرو گے تو اس کا علیحدہ عذاب ہے. اس کی معذرت اللہ کے سامنے پیش کرو گے, کوئی جدوجہد کر کے جاؤ گے نا کہ معذرتاً الی ربکم, یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ اگر ادا کرو گے تو اللہ کی حفاظت میں رہو گے. یہ ادا نہیں کرو گے تو اللہ کی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تمہیں دنیا جو ہے وہ ذلیل و خوار کرے, رسوا کرے, تمہاری حشر نشر کرے. اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہیں ہوگی جب تک کہ تم فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا نہیں کرتے, شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے, دوسروں کو دعوت و تبلیغ نہیں کرتے. اس کے بغیر اللہ سے تمہارا تعلق ہی ثابت نہیں. یہ بھی تمہاری اوپر ذمہ داری ہے. یہی قرآن مجید کی تبلیغ کرنا, قرآن کو پہنچانا, دوسروں تک وہ قرآن کی طرف بلانا, یہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے. یہ بھی قرآن نے ہمیں کھول کھول کے بتایا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی یہ سب کے سامنے رکھ دیا کہ مسلمانوں میں نے تمہیں پہنچایا. لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے پہنچا دیا, ہم گواہی دیتے ہیں. انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. تو اب حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو گواہ بن گیا ہے اب ان تک پہنچائے جن تک نہیں پہنچا. تو یہ ذمہ داری بھی مسلمانوں پر عائد ہو گئی جنہوں نے مانا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. پہلی ذمہ داری خود اللہ کے بندے بنے, دوسری ذمہ داری دوسروں کو اللہ پر ایمان لانے اور اس کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیں, اور تیسری ذمہ داری قرآن مجید سے واضح ہے کہ اللہ کے دین کو اگر قائم ہے تو اسے قائم رکھیں, اور اگر قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں, اور اس میں اپنا تن من دھن لگا دیں, اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں, اور اس میں اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو دریغ نہ کریں. یہ ذمہ داری قرآن مجید نے مسلمان کے اوپر رکھی ہے. اس سے جو پھر جائے گا, اس سے جو منہ موڑے گا, اس کو بھی کہا یہ منافق ہے. اور سورہ انفال میں تو یہ کہا کہ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جو میدان جنگ سے فرار اختیار کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو یہ فرائض ہیں اللہ کی طرف سے عائد کردہ. ان میں سے شبان المسلمین کے اوپر کون سا فرض عائد ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا شبان المسلمین کا فرض ہے یا شبان المسلمین میں شامل شبان کا فرض ہے؟ شبان کا فرض ہے. دوسروں تک دین پہنچانا, اپنے والد گرامی تک, اپنی والدہ ماجدہ تک, اپنے عزیز و اقارب تک, اپنی اولاد تک, اپنے بھائی بندوں تک, اپنے کولیگز جو آپ کے دفتر کے ساتھی ہیں ان تک, جو آپ کے ساتھ شریک سفر ہیں بس میں ان تک یا ریل میں, یا یہ کہ جو آپ کے محلے میں رہنے والے آپ کے اوس پڑوس والے ہیں ان تک دین پہنچانا شبان المسلمین کا کام ہے یا آپ کا کام ہے؟ اور اقامت دین کی جدوجہد کرنا. دیکھیں چکر سمجھ لیں, ابھی بعض لوگ جماعت میں اس لیے شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک پائپ لائن ہے عبادت رب کی, شہادت علی الناس کی, اقامت دین کی. میں نے سر اس میں ڈال دیا ہے, آگے سے جا کے نکلوں گا تو جنت ہوگی. نہ بھائی,
ایسا نہیں ہے. آپ نے یہاں کی ممبرشپ لے کے کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں حاصل کر لیا. آپ یہاں اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ اپنے دینی فرائض ادا کرنے کے اور ساتھی بھی ہیں. اگر یہ نہ بھی ہو تو آپ کا فرض یہی ہے، اور آپ اس میں شامل ہو کے بھی یہ کام نہیں کریں گے تو آخرت میں پکڑے جائیں گے. کوئی شخص شبان میں شامل ہو کے نماز نہ پڑھے، شبان پکڑی جائے گی یا وہ پکڑا جائے گا؟ اور اگر شبان میں شامل ہو کے اقامت دین کے لیے کوئی کام نہ کرے تو شبان پکڑی جائے گی، تب بھی وہی پکڑا جائے گا. تو جب ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اقامت دین اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، تو جیسے نماز پر پکڑ ہوگی ویسے ہی اقامت دین کی جدوجہد نہ کرنے پر پکڑ ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شبان کیا ہے بھائی؟ شبان اصل میں ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم مقصد ساتھی سمجھ بیٹھ کر ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے، ایک دوسرے کو دکھڑے سنائیں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ میں گیا تو میرا سر پھٹا، یا فلاں بس سے مجھے اتارا، یا یہ کہ گھر والوں نے گھر سے نکالا، اگلا کہے گا مجھے بھی اماں جی نے پھٹکارا. تو یہ سارے مل کے ہمدرد بیٹھ کے اپنے دکھ دکھڑے ایک دوسرے کو بتائیں گے، ایک دوسرے سے حوصلہ پکڑیں گے، ایک دوسرے سے مدد لیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے ابا جی وہ آپ کی ذمہ داری، اور آپ کی اماں جی وہ آپ کی ذمہ داری. وہاں جا کے محاذ پہ بولو پہلوان نے خود ہی لڑنا ہے. ہم یاد دلائیں گے، ہم مل کے ایک دوسرے کو تواسی بالحق کریں گے، ہم تواسی بالصبر کریں گے. وہ خیر ہے، کوئی نہیں یار، ہو گیا، کوئی کسی نے ایسی بات کہہ دی دل فگار ہو گیا، کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے کلیجہ شک ہو گیا، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں. کام تو خود کرنا ہے، لے کے تو اسے خود چلنا ہے بھائی، یہ آپ کا کام ہے. تو یہ اطمینان حاصل نہ کریں کہ جی آپ جہاز پہ چڑھ گئے اب شکاگو اتر جائیں گے، جنت میں لینڈ کریں گے جا کے. نہیں، آپ کام کریں گے تو نجات پائیں گے. شبان کے معاملے میں کلیئر رہیں کہ ہم آپ کو چکر دینے کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم نہیں بنایا، اور مجھے خود چکر آ جاتا ہے اگر میں یہ کہوں من انصاری اللہ. بھئی نبی اٹھ کے کہے من انصاری اللہ، اس کو تو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار میں یہ کام کرنے چلا ہوں دین کو قائم کرنے، تم میں سے کون میرا مددگار ہے؟ بھائی یہ فرض آپ کا بھی ہے، یہ فرض میرا بھی ہے. میں کیسے کہوں کہ میرا مددگار کون ہے؟ ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا مددگار کون ہے. میں مالک کے جماعت ہوں، باقی آؤ میری مدد کرو، یہ ہمارا فلسفہ نہیں ہے. ہم نے جو بات سمجھی ہے، جیسے کہ کل میں نے بات عرض کی تھی، یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، جن کو اللہ نے چنا ہے. الذین اصطفینا من عبادنا، ان کو اللہ نے عطا کی ہے. اسی طرح یہ فرائض دینی ان بندوں کے ہیں جن کو اللہ نے خلافت دی ہے. انہوں نے دو کام کرنے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. ان کو اللہ خلافت دیں گے تو ایمان لانا میری ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری، اور عمل صالح کرنا جس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی شامل ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت ان تین فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے. یعنی آپ کو اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے، جو تبلیغ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جو اقامت دین کے لیے اثار و قربانی کرنا پڑتا ہے، یہ سب کا سب مل کے جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. اسی جہاد فی سبیل اللہ کا دوسرا نام عمل صالح ہے، اور اسی کا تیسرا نام انفاق فی سبیل اللہ. یہ تینوں باتیں ایک ہی ہیں. جب قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ عمل الصالحات کے اندر جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ شامل ہے. جب قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وانفقوا، تو اس میں عمل صالح سارا شامل ہے. جب قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور جہاد کیا، تو اس میں عمل صالح، انفاق سب شامل ہے. ایک ہی بات ہے جس کو کہنے کے تین انداز ہیں. اور اگر کہیں قرآن مجید صرف ایمان کہے تو اس ایمان کے اندر بھی یہ سارا عمل یا جہاد یا انفاق شامل ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھیں، یہ میرے بھی فرائض ہیں، یہ آپ کے بھی فرائض ہیں. شبان آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ فرائض آپ ادا کریں گے اپنے بل پر
تو جو آپ کی استعداد ہے اس کے مطابق تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے. اور اگر آپ نے اس استعداد میں سے کچھ بچا کے رکھا، بظاہر ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے مقابلے میں آپ نے زیادہ محنت کی ہو، لیکن آپ کی استعداد اس سے کہیں زیادہ تھی جتنی آپ نے محنت کی، اللہ کی ترازو میں آپ کا وزن کم نکلے گا. کیونکہ اس کے پیچھے جو باٹ رکھے ہوئے ہوں گے وہ سب کے لیے ایک نہیں رکھے ہوں گے. 2 کلو عمل صالح یا 2 کلو جہاد فی سبیل اللہ یا 2 کلو انفاق فی سبیل اللہ جس کا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. نہیں، میرے لیے ہو سکتا ہے 5 کلو رکھا ہو اور آپ میں سے کئی ایسے ہوں جن کے لیے 18 کلو رکھا ہو، اور کوئی وہ ہو جس کے لیے 40 کلو رکھا ہو، اور وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے آدھا کلو رکھا ہو. استعداد کا مطلب یہ ہے نا. تو اس کا نتیجہ پھر اس صورت میں ظاہر ہوگا. یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ محنت کرنی ہے، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، آپ نے یہ جد و جہد کرنی ہے. اب ایک مرحلہ وہ آنا ہے. اب یہ بڑی ایک نئی جہت ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شبان نہ ہو، میرے دینی فرائض یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان، اور آپ کے بھی یہی ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فرائض ادا کروں. جتنا میں شبان کے ہوتے ہوئے اللہ کا بندہ بن سکتا ہوں، اتنا ہی شبان کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کا بندہ بن سکتا ہوں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ بندگی کے تقاضے شبان کے مقابلے میں اکیلا رہتے ہوئے کچھ بہتر ادا کر سکتا ہوں. ابھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد جناب سیکرٹری صاحب کہتے ہیں جلدی سے آ جائیں، یہ سیٹوں پر بیٹھیں. آنا پڑتا ہے. تو اگر میں اکیلا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کے بعد بیٹھ کے میں تسبیح کروں. تو میری بندگی کا تقاضا اجتماعیت کی نسبت اکیلے میں بہتر نہیں ہو گیا؟ مجھے رات کو کوئی کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں عشاء پڑھ کے سو جاؤں. تو عشاء پڑھ کے سو جاؤں تو امید ہے کہ میں تہجد کے وقت اٹھ بھی لوں. مجھے تقریر کے لیے کوئی پوائنٹس مرتب نہیں کرنے، کوئی نقشہ نہیں بنانا، تو ہو سکتا ہے میں اتنی دیر میں کچھ 2-4 صورتیں حفظ کر لوں. تو شبان تو میری انفرادی عبادات کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے بھائی. تو انفرادی طور پر نیک آدمی میں شبان کے بغیر بہتر بن سکتا ہوں. میرا خیال یہ، آپ کا نہیں ہو تو بے شک ٹھیک ہے، نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے وجہ بھی رکھ دی. اچھا، تبلیغ کا کام کرنا ہے، لمبی تفصیل میں جائے بغیر میں اور فروخ کافی ہیں. بھائی میں ملتان آؤں گا، چل کے آؤں گا، ہو سکتا ہے 5 آدمیوں کو ملوں، درس ہوگا تو 50 بیٹھے ہوں گے، تو میں اس کے مقابلے میں ایک جو ہے نا وہ پروگرام ریکارڈ کرا کے نواب پہ چڑھا دوں. بہرحال شام تک 1700-1800 بندہ تو دیکھ ہی لیتا ہے. تبلیغ ہو گئی نا. تو مجھے یہ چکر کیوں کھانے پڑتے ہیں، آنا جانا کیوں پڑتا ہے، ادھر ادھر پہنچنا کیوں پڑتا ہے؟ یہ تو اس کو جوڑنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. وہ جو بیج بکھیرے ہیں اس فصل کو تیار کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. تو اب یہ تبلیغ کا کام بھی معلوم ہوا کہ اکیلا آج کے دور میں آپ بغیر جماعت کے بڑی اچھی تبلیغ بھی کر لیتے ہیں. اچھا، پھر فائدہ بھی ہوتا ہے. جب آپ سوشل میڈیا سے آ رہے ہوں، بندے کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نہ ہو، وہ بندہ آپ کو خلائی مخلوق سمجھتا ہے. مطلب یہ کہ فرشتہ تو سمجھتا ہی ہے نا. جب آپ ملتے ہیں تو پھر کچھ آپ بوٹیاں بھی کھا لیتے ہیں تو اس کو لگتا ہے یار یہ بھی ہماری ہی طرح کا انسان ہے. ہنس بھی لیتے ہیں تو پھر اس کو بھی لگتا ہے یار یہ ہنستا بھی ہے. تو وہ انسان کے لاشعور میں وہ باتیں ہیں نا جو مشرک کہتے تھے، یہ کیسے نبی ہیں، بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. تو جب آپ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو نہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، نہ ہنس مسکرا رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے. تو بڑی ایک اچھی امیج ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آپ کی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو بھگت نہیں رہے ہوتے. لیکن اب جب لوگوں کے قریب جاتے ہیں جماعت سازی کے لیے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو پتہ لگتا ہے یار ایویں ہی ہے. تو بہرحال آپ کی وجاہت، آپ کی قابلیت، آپ کا اثر و رسوخ، آپ کی شخصیت کا رعب، وہ آج کے دور میں لوگوں کے قریب جانے کی نسبت یہ ذرائع ابلاغ کی بمبارمنٹ کے ذریعے سے زیادہ بہتر قائم ہوتا ہے، اچھا امیج بنتا ہے. تو بھئی ایک فرد کے لیے تو تبلیغ بھی دوسروں کے بغیر آسان ہو گئی ہے، دجال نے چلیں آسان کر دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کی بات تو میں نے آپ کو بتائی لی. اس کے آگے اقامت دین کا کام. اقامت دین کا ایک مرحلہ وہ ہے جو جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، فرد نہیں کر سکتا. اقامت دین کی فکر پہنچانا،
لوگوں کو اس کا ہمنوا بنانا، لوگوں کو اس کو قائل کرنا، یہ تبلیغ کہلائے گی، اقامت دین نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ یہ اقامت دین کی تبلیغ ہے، اقامت دین نہیں ہے۔ اقامت دین تو تب ہے، انفرادی طور پر تب ہوگی کہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جو آپ کا اپنے کوئی آس پاس کے سٹیکس ہولڈر ہیں اس ایگزسٹنگ سسٹم کے، ان کو کوئی چونڈی وڈ کے تھوڑی بہت اپنی درگت بنوائیں گے۔ ایک واقعہ بس سنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ کی شہادت قبول ہے، باہر جا کے نہیں کہنا۔ وہ سمجھ گئے کیوں فرمایا کہ نہیں کہنا۔ وہ باہر کیا جاتے، وہ سیدھے گئے ہیں مطاف خانہ کعبہ کے سامنے۔ جب سارے سردار بڑے بڑے جمع ہو گئے، انہوں نے زور سے نعرہ مارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، خوب کٹ کھا کے آئے۔ اور پتہ لگا جی اقامت دین وہ اقدام کا مرحلہ جماعت کا ہے، جب اس نے وہ کرنا ہے، فرد نے تو پہلے دن ہی سے شروع کرنا ہے۔ آپ پہ وہ دیوانگی طاری ہو، نظام بدلنے والی، وہ نظر آئے آپ کی انفرادی کردار میں، البتہ وہ جو آخری دھکا ہے نظام کو، وہ جماعت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے ہم نے وہ جو بیعت کو مؤخر کیا ہے کہ وہ والا ڈسپلن اس موقع پہ چاہیے ہوگا جب آپ اس مرحلے میں جاتے ہیں جسے آپ تصادم کا مرحلہ کہتے ہیں یا اقدام کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ہم نے جماعت بنائی ہے، اس کا نظم ڈھیلا کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہم اقامت دین کا کوئی سیٹ پیٹرن ایسا نہ بنا لیں کہ فرد کی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں ان کے وہ کیپ نہ کر دیں، کہیں اسے کھلا چھوڑیں، دیکھیں وہ اپنے بل پر کتنا زور لگاتا ہے، دیکھیں وہ اپنے تالاب کے اندر کتنا ارتعاش پیدا کرتا ہے، کتنا بھونچال کھڑا کرتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہر فرد کا اپنی جگہ پہ آذان اللہ اکبر کہنے کا کام ہے، اور یہ ابھی اسی سے پتہ چلے گا کون آگے بڑھ سکتا ہے کون پیچھے رہے گا۔ یہ کام انفرادی طور پہ ہو جب اتنا بیس بن جائے، اتنی طاقت وجود میں آ جائے، اتنا وہ قاعدہ مضبوط ہو جائے، اب ان لوگوں کو جوڑ کر، اور پتہ پہلے لگ چکا ہوگا کس نے کتنی مار کھائی ہے، کس نے کتنی قربانی دی ہے۔ اب اگر آپ نقیب صاحب بنائیں گے تو یہ نقیب صاحب پرانے ویژن پر نہیں بنائیں گے، ان کے کٹ پروگرام کو دیکھتے ہوئے بنائیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں نظریے کی کمٹمنٹ، تو کمٹمنٹ تو اب ظاہر ہو چکی ہوگی نا، اور اس کا لوگوں کے اوپر یہ اثر بھی ہوگا کہ لوگ اس کی بات سنیں گے بھی۔ اس کے لیے نظام العمل کے پلندے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہیں سنا تو پھر یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو یہ چابی دیں گے اور وہ چابی بھریں گے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر پتہ ہوتا ہے یہ وہ قربانی دینے والا ساتھی ہے، اس نے یہ محنتیں کی ہیں، اس نے یہ ماریں کھائی ہیں، پھر اس کی امارت بھی لوگ قبول کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہماری بات ہے وہ اتنی ہے کہ ماحول اور معاشرہ اس فکر کو اب اپنے اندر سے، جیسے ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ اب وہ ناکام ہو چکی ہیں وہ تحریکیں جو اس فکر کی حامل تھیں، تو اب کم از کم وہ جو آخری بات ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اس فکر کو اگلی نسل تک منتقل تو کر دیں، تو یہ منتقل کرنے کا کام ہم ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق کے ساتھ سکھائیں، پڑھائیں اور ترغیب دیں، راغب کریں، تو یہ ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری، اور اللہ ہم سے انفرادی حیثیت میں پوچھے گا کہ تو نے کتنا کام کیا ہے، یہ ہم سب نے کرنا ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہماری ان کوششوں کے نتیجے میں، اور اسی لیے ہم نے کھلا رکھا ہے، نظم کی پابندیاں ایسی نہیں لگائی ہیں، کوئی زیادہ کرنا چاہتا ہے تو زیادہ کرے، کوئی تھوڑا کرنا چاہتا ہے تھوڑا کرے، کوئی جو ہے وہ ڈنڈا کھانا چاہتا ہے تو ڈنڈا کھائے، اور کوئی تھپڑ پہ ہی گزارا کرنا چاہتا ہے تو اتنا کرے، لیکن کم از کم باتیں تو سننے کے لیے ہر کوئی تیار ہو جائے نا۔ اتنا تو ہو کہ لوگ کہیں یار یہ تھوڑا سا کھسک گیا ہے، اتنا تو سنے نا، اتنی بات تو کچھ کرے نا اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، کہ کچھ لگے یار کہ یہ کچھ اور ہو گیا ہے، پہلے اس طرح کا نہیں تھا۔ اس پہ لوگ مجھے گالیاں دیں تو پڑھنے دیں، کہ وہ کہیں نا وہ جادوگر تھا، ہمارے بچے کا منہ وہ جادو کر کے خراب کر دیا ہے، یہ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا ہے،
تو یہ خیر ہے یار، میں برا صحیح، لیکن یہ آپ کی آخرت کے لیے یہی بہتر ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں کہ ہم نظام بدلنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر وہ والا سمو و طاعت والا نظم بنا کر پھر ہم اس کے لیے بھی اقدام کریں گے، آگے بڑھیں گے. آخر میں صرف میں ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال آپ کو سنا دوں. ڈاکٹر صاحب نے یہ سنایا ہے، ریکارڈڈ موجود ہے، کہ مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ جس گھر سے مجھے خبر آتی ہے کہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے میاں بیوی میں، اور یہ کہ والدین پریشان ہو گئے ہیں، تو جس گھر سے مجھے خبر آتی ہے کہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے، دل میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک واقعہ سنا دوں. ابھی حال اللہ تعالیٰ نے انہیں عمر دراز عطا کرے، ہمارے امیر حلقہ تھے شمس اللہ کاوان صاحب. ایک دفعہ عمرہ مقامی کی میٹنگ تھی، ان سے پوچھتے ہیں، شروع یہاں سے کیا. ایک صاحب لیٹ آئے، دیر سے آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم میں سے کس کس کی بیوی اس سے راضی ہے، خوش ہے؟ تو باقی لوگ چپ ہو گئے. وہ جو دیر سے آئے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میری خوش ہے. کہتے اسی لیے دیر سے آئے. تو یہ ایک آئینہ ہے جس میں آپ ایک تو خوش اس وجہ سے ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کی ہم مقصد ہو اور اس مشن میں آپ کے ساتھی ہوں، لیکن یہ کہ عام طور پر ہم مقصد ہونے کے باوجود بھی پراٹھا نہ پکے تو بہرحال ان کو رنجش ہوتی ہے، تھوڑی بہت بات آتی ہے، پھر سمجھانا پڑتا ہے سر نو وتواصوا بالحق. اور جہاں پہ یہ نہ ہو، ہم مقصد نہ ہو، تو وہاں تو بہت باتیں سننی پڑتی ہیں، بیوی کی نہیں، ساس کا بھی، اور پھر اپنی اماں جی کی بھی، کیونکہ ان کی بھی ناک کٹ رہی ہوتی ہے اس سارے پروسیس میں. تو یہ ساری باتیں سننے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہی وہ اصل شے ہے جو دب رہی تھی، جو ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے آئے. آپ کے اندر انقلابیت تب آئے گی جب آپ کے گھر سے میں یہ تھوڑی فرکشن شروع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رخ پر صحیح طریقے سے صحیح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ خیرا کثیرا. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہم اس اجلاس کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں پر اس کے دین کو سمجھنے کے لیے اور ایک نئی جماعت کی تاسیس کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. شکر صد شکر کے جمازہ بمنزل رسید. ایک دفعہ پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ اپنی ترتیب کے مطابق اور اپنے اوقات کار کے مطابق اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. الحمدللہ. میں آپ تمام حضرات کا شبان المسلمین کی جانب سے تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر کے تشریف لائے ہیں. آپ حضرات نے انفاق مال کیا ہے، انفاق جان کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف